نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفی کل عام. شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین مجلس مرحومین، اس مسجد و امام بارگاہ دے بانیان اور معاونین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہن تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں. بالخصوص آزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا صلائیں سڑے نال شاملن لیکن زندگی مولت نہ دیتی، قبریں چویں ستن. حاضرین مجلس، بانیان مجلس، معاونین مجلس تے مرحومین، بالخصوص جنا مرحومین دے سال ثواب بستے مجلس اعضاء ہے، اور بالاخص قبلہ کعبہ آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی صاحب قبلہ، اور اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات وستے سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم بث ثواب ما قرئ من القرآن الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین صلوات. والصلاة والسلام على وزيري وخليفتي وابن أمي ووارث علمه
وناصر دینی ومنفذ شریعتی ومروج احکامی ومنجز وعدی وحافظ سری علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومعاندیہم ومبغضیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافضل ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال فی مقام آخر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات۔ برادران ایمانی، احباب اہل بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، اج دی اس گفتگو دا آغاز ان آیات دی تلاوت دے بعد قبلہ و کعبہ نجفی صاحب دے وہ خوبصورت کلمات ایک مجلس قبلہ نے ارشاد فرمایا اللہ جیسا خالق کوئی نہیں، اسلام جیسا دین کوئی نہیں، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، حسنین دے نانے جیسا نبی کوئی نہیں، 5 12 14 جیسا ہادی اور راہبر کوئی نہیں۔ اللہ جیسا خالق کوئی نہیں، اسلام جیسا دین کوئی نہیں، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، حسنین دے نانے جیسا نبی کوئی نہیں، 5 12 14 جیسا ہادی اور راہبر کوئی نہیں۔ قبلہ نے ارشاد فرمائی ہے جیڑا انہوں چھوڑ کے غیر دے دروازے تے جائے اس تو وڈا بے ایمان کوئی نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ دا پسندیدہ ترین دین اسلام ہے۔ پہلے جملہ عرض کر گیا، اسلام جیسا دین کوئی نہیں، اور اس مذہب اسلام دے پیروکاراں دی تعداد اس وقت پورے عالم انسانیت 1 ارب تو زیادہ مسلمان اللہ دی کائنات موجود ہیں۔ میں بالکل رسمی انداز تو ہٹ کے کوئی رسمی گفتگو نہیں، منتخب افراد اور متوجہ حضرات تشریف فرماؤ، کوئی رسمی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، پیغام ایک عرض کرنا چاہنا سیرت امیر المؤمنین دے حوالے نال بھی اور عظمت اسلام دے حوالے نال بھی۔ کم و بیش 1 ارب مسلمان اللہ دی کائنات آباد ہیں، اور اگر کائنات دے وسائل دا اندازہ لگایا جائے اس وقت بلیک گولڈ سب تو زیادہ بلیک گولڈ پیٹرولیم نو آکھیا جاندہ ہے، تیل دی مصنوعات نو 60% عالم انسانیت دے قدرتی وسائل اللہ نے اسلامی ممالک نو عطا فرمائے۔ معدنیات دے حوالے نال دیکھیا جائے، کائنات دیاں 1/3 معدنیات فقط اسلامی ممالک موجود ہیں۔ جغرافیائی حوالے نال اگر پوری کائنات نو روئے کائنات دے ممالک دا جائزہ لیا جائے تو سب تو اہم جغرافیائی نقاط دے اسلامی ممالک موجود ہیں۔ بحری گزرگاواں دا اگر اندازہ لگایا جائے، جتنے دنیا دے سب تو بڑے تجارتی بحری رستے
انہاں دے اصل مالک عالم اسلام ظاہراً وہ مسلمان ممالک نظر آندے، نہر سویز تو لے کے اور بحر احمر تو لے کے تمام بر اعظمہ دا تمام تجارتی رستے، تمام کاروباری رستے، تمام آمد و رفت دے رستے، تمام جغرافیائی سرحداں اگر اپنی اس طاقت نو استعمال کیتا جائے، پوری کائنات اس وقت محتاج ہے زہری اسباب مسلمانہ دی۔ لیکن اس دے برعکس اگر دیکھا جائے، فقر و فاقہ ہے تو اسلامی ممالک معیار زندگی پست ہے، تو اسلامی ممالک بظاہر سہولیات زندگی تو محروم نظر آندیں، سوائے دو چار ممالک دے۔ اگر ظاہری اسباب زندگی اور معیار زندگی تو وہ کئی گنا کم تر سطح تے اگر زندگی گزار رہے ہیں تا مسلمان، آخر اس دی وجہ کیا ہے؟ آخر اس دا سبب کیا ہے؟ یعنی خود اگر ملک پاکستان دا اندازہ لگاؤ، زیادہ دور جان دی ضرورت نہیں، اسے مقام تے جتھے تشریف فرماؤ، اے دائیں بائیں گزر کے ذرا اس مین روڈ دا اندازہ لگاؤ، ذرا اس کالونیاں دیاں گلیاں دا اندازہ لگاؤ، بظاہر کوئی انسانی معاشرے دی صورت نظر نہیں آندی۔ صفائی دا معیار، گزرگاواں دا معیار، معیار زندگی، اشرف المخلوقات اللہ نے انسان نو بنائے، لیکن بظاہر ساڑھے دیہات، ساڑھے شہر، ساڑھیاں آبادیاں، اور صرف پاکستان نہیں، تمام ترقی پذیر ممالک اور تمام عالم اسلام اس وقت صورت حالیوں نظر آ رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سب تو کامل دین بھی اللہ نے مسلمانوں نو عطا فرمائے، سب تو عظیم راہبر بھی مسلمانوں دا، اور خود قرآن و حدیث دی دلیل دے مطابق ساڑھا دعویٰ ہے جو آخرت بھی اساڑی۔ لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ وسائل بھی اللہ نے عطا کیتے، ایمان دی دولت نال بھی مالا مال کیتے، ظاہری اسباب بھی اللہ نے اسلامی ممالک نو عطا فرمائے، پھر اس پسماندگی دا سبب کیا ہے؟ کوئی توجہ فرمائیے جناب نے۔ دو تین چیزیں ہی سامنے آندیاں۔ پہلی چیز یہ دا مطلب ہے کہ نمائندگان مذہب یا راہبران اسلام بظاہر جڑے ہیں، انہاں لوگا اپنی قیادت اور راہبری دا حق ادا نہیں کیتا، یعنی قیادت دا فقدان نظر آندے کہ اسلامی قیادت کیا ہے، اسلامی طرز زندگی کیا ہے، اور دوسرا سب تو بڑی چیز جڑی نظر آندی ہے کہ اس دا سبب یہ ہے کہ اساں لوگاں تک او میراث پہنچا ہی نہیں سکے جڑی میراث قرآن اور 14 دے فرمان دی صورت ہی ساڑھے کول موجود ہے۔ قرآن اور آل محمد دا فرمان، خدا درجات بلند فرمائے میرے قبلہ و کعبہ نجفی صاحب دے، صرف اگر وسائل و شیعہ اٹھا کے دیکھو، قبلہ نے تا اردو ترجمہ کر کے ہر شخص دی رسائی نو آسان بنا دیتا۔ میں ادھے جو چند حقائق 3-4 جملے چال کرنا چاہنا۔ اگر وسائل و شیعہ اٹھا کے دیکھو، 4082 احادیث فقط میاں بیوی دی زندگی دے متعلق موجود ہیں۔ حقوق الزوجین، شوہر دے فرائض کیا، شوہر دے حقوق کیا، شوہر دا اخلاق کیا، بیوی دے فرائض کیا، بیوی دے حقوق کیا، شوہر اور بیوی دی زندگی کیا۔ 4082 احادیث فقط خانوادگی زندگی دے متعلق، میاں بیوی دے متعلق وسائل و شیعہ جو موجود ہیں۔ ساڑھے گھراں دی زندگی کیا ہے؟ خود ساڑھے ہاں اولاد، تربیت اولاد، میاں بیوی دے حقوق، گھراں دا ماحول، گھراں دی زندگی،
4082 فرامین معصومین علیہم السلام وسائل و شیعہ موجود ہیں. پھر انہاں زندگیاں نو اور گھر دی زندگی نو اسا گلزار کیوں نہیں بنا سکے؟ دو ہی گلن، یا ممبر نے بیان نہیں کیتا، یا خود صاحبان محراب و ممبر، یا خود اس مذہب دے پیروکار اپنے اس مذہب نو سب تو بہتر سمجھن والے نہیں ہے بھی بہتر. پھر آخر کیا وجہ ہے؟ کائنات کوئی ایسا مکتب فکر نظر نہیں آندا جس سے 4082 احادیث صرف زندگی دے ایک پہلو دے متعلق موجود ہوں گے. تو جو فرمائیے جناب نے. اور دوسرا پہلو 2429 احادیث فقط دسترخوان اور آداب دسترخوان دے متعلق معصوم نے بیان فرمائیاں. معقولات، کھاون دا انداز، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، دسترخوان دے واجبات کیا ہیں، دسترخوان دے مستحبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، دسترخوان دے بان دا انداز کیا ہے، کھانے دا انتخاب کیسا، لقمے دیا شرائط کیا، لقمہ توڑن دے آداب کیا، 4-5 بندے نال رل کے دسترخوان تے بیٹھے ہیں، اس دسترخوان تے بیٹھن دا انداز کیا. لیکن آخر کیا وجہ ہے یہ چیزاں عملی طور تے دسترخوان تے نظر کیوں نہیں آندیاں؟ ہونے تھائیں اعلان چا کرو بھئی ہے مومنین واسطے کوئی طعام دا انتظام ہے تے تھائیں حالت ویکھ لینا. بھئی تھائیں کوئی بندہ ہونے چاول لے کے داخل ہو جائے یا کوئی پھل لے کے داخل ہو جائے تو جتے 50-100 بندہ. آخر کیا وجہ ہے کہ معصوم نے زندگی دے ایک پہلو دے متعلق اتنی رہنمائی فرمائی. اور 464 احادیث وسائل و شیعہ فقط طہارت و پاکیزگی دے متعلق. طہارت کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے. خدا درجات بلند فرمائے. نجفی صاحب قبلہ نال جدیں سفر دا موقع ملے ہاں ہر او مقام جتھے خوشبو لگاونا مستحب ہے قبلہ دی جیب خوشبو موجود ہوندی آئی، فقط خود استعمال نہ کر دے، نال آلے نو آدین میاں ایک خوشبو لگا لو. مومن دے نکاح تے جائیے تو خوشبو لگاونا مستحب ہے. ہاں جی. اور میں کدا نہیں دیکھیا ہوئے قبلہ کسی نکاح دی تقریب گئے ہوئے اور قبلہ نے اس مستحب تے عمل نہ کیتا ہوئے. مومنین دی محفل صلح واسطے جا رہے ہوئے اور قبلہ نے مستحب عمل سر انجام نہ دیتا ہوئے. یعنی پریکٹیکلی اپنی زندگی ہے. اور میرے محترم 82 احادیث وسائل و شیعہ فقط مسواک اور دندان دی صفائی دے متعلق موجود ہیں. ساڈا معیار زندگی کیا ہے؟ یعنی میں 4 مثالیں عرض کی تھی کہ مکتب اہل بیت، میراث اہل بیت، فرامین آل محمد، قرآن دی عملی تفسیر، ساڑھے کو اتنے فرامین، اتنی روایات، اتنا بہترین طرز زندگی اور اتنا نظام زندگی. ایک بڑا خوبصورت جملہ برادر بزرگوار مولانا حامد علی سندرانہ صاحب نے ایک مقام تے 8ویں آقا دی سیرت تے گفتگو پہ کر دیا سے بیٹھ کے انہاں فرمایا فقط 8واں آقا نہیں، انہاں 14 دی اگر زندگی دا مطالعہ کرو، انہاں 14 دا اٹھنا بیٹھنا، لباس، گفتگو، دسترخوان، طعام، آداب، کائنات جن کہیں ہور دے نظر نہ آسیں جی میں 14 دی زندگی نظر آسی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. آخر کیوں یہ ساریاں چیزاں عملی طور تے سانو مغربی معاشرے چ نظر آندیاں، اسلامی معاشرے چ کیوں نہیں؟ گلیاں، بازار، مارکیٹاں
زندگی گزارن دا انداز نشست و برخاست ایک بیدے اور یقین جانو جتنے لوگ احباب یورپی زندگی گزار کے آنے نو دستن کی اگر بظاہر یعنی ایک جڑی ظاہری زندگی ہے انہاں دی بازار اور دکانداری اور مارکیٹ اور بازار اور معاشرہ اور محلہ کہ ایک بظاہر ایک آئیڈیل زندگی نظر آندی ہے. یہ باقی بات دے پہلو ان کے صہیونیت کیا کر رہی ہے, استعمار کیا کر رہے, غزہ کیا ہو رہے, فلسطین کیا ہو رہے, حقوق انسانیت دے حوالے نال کیا ہو رہے, یہ بات دیا گلن. ایک ہے ظاہری زندگی اور اسی واسطے کہ محقق نے اہل سنت محقق دا جملہ ہے جدہ مغرب دا دورہ کر کے واپس آئے تھے لوگا پوچھیا کہ کیا کیسی گزری ہے برے صغیر دی اور شخصیت آنکھیں لگے میں مغرب گیا پھر واپس مشرق جا اپنے ملک برے صغیر چاہیا انہاں کیا اتھے اسلام ہے مسلمان نہیں. اسلام نظر آئے مسلمان نظر نہیں آئے. جدہ برے صغیر واپس آیا مسلمان سارے اسلام نظر نہیں آتا. آخر وجہ کیا ہے؟ قتل علی ابن ابی طالب لشدت عدلہ. جار جرداق جیسا عیسائی محقق بھی اسی معاشرتی زندگی اسے نظام زندگی اس معاشرت متعلق حکومت متعلق وعدن ہو سی تو آڈا عقیدہ کہ امام ہون دی وجہ تو شہید کیتے گئے, داماد پیغمبر ہون دی وجہ تو شہید کیتے گئے, یا مسلمانہ دا خلیفہ ہون دی وجہ تو شہید کیتے گئے. جار جرداق جس نے 6 جلد موسوعہ امیر المومنین تحریر کیتے کئی 100 صفحات تے مشتمل ایک جلد ہے. وہ ادھے میں اس نتیجے تے پہنچیا علی ابن ابی طالب دے قتل دی وجہ ہے عدل علی. علی جیسا عادل نمائندہ کائنات نظر نہیں آتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا رنت سلمان. سرکار امیر المومنین نے ناج البلاغہ ایک مقام تے اپنے دور دے لوگاں نو خطاب کیتا ہے مگر وہ اپنے دور دے لوگاں واسطے نہیں توڑے اور میرے واسطے بھی. امیر المومنین دے ایک دل دی آواز ناج البلاغہ خطبہ نمبر 180 امیر فرما رہے ہیں ایوہ الناس انی قد بسست لکم المواعظ اللتی وعظ الانبیاء بہا اممہم. دنیا والو آدم تو لے کے خاتم تک 100 لاکھ انبیاء جیڑیاں وسیعتاں اپنیاں امتاں نو کیتیاں ہن. فرمایا تواڈی ہدایت واسطے او ساریاں وسیعتاں میں علی تانوں کر چکا. توجہ فرمائیے جناب نے آدم تا خاتم 100 لاکھ انبیاء اور ان انبیاء دیاں 100 لاکھ امتاں ہر دور دی ہر امت دی اصلاح واسطے جس نبی نے بھی جو وصیت فرمائیے امیر المومنین پہ فرمائے میں نے وہ تمام نصائح تمہارے سامنے پیش کر دیے. انبیاء کوئی نصیحت نہیں, انبیاء کا کوئی ایسا کردار نہیں, انبیاء کا کوئی ایسا اخلاق نہیں جو میں علی نے تمہارے سامنے پیش نہ کیا ہو. انہیں انبیاء کی تمام نصیحتیں تمہارے سامنے پیش کر دی ہیں. یہ نہ سمجھو جو امام اپنے زمانے دے لوگاں نو آخرین ذرا انہاں لفظہ دے غور کرے اور ایویں سمجھو جو میں امام دے سامنے کھڑا اور حسنین دا بابا میں نو آخرین اور آخری جملے درد ویکھنا امیر المومنین دا کتنا کرب اور درد ہے انہاں جملے. فرمایا 100 لاکھ انبیاء نے جتنیاں نصیحتاں اپنی امتاں دی اصلاح واسطے کیتیاں وہ میں علی تانوں کر چکا. وَعَدَّيْتُ إِلَيْكُمْ مَا عَدَّتِ الْأَوْصِيَاءُ إِلَى مَنْ بَعْدَهُمْ. اور فرمایا فقط انبیاء نہیں, انبیاء دے بعد ہر نبی نے وسیع نے اپنے نبی دی امت واسطے جو ہدایت دا طریقہ اختیار کیتا ہا انہاں طریقے نال میں علی بھی تانوں ہدایت کر چکا. تمام انبیاء دیاں نصائح
میں علی تواڈے تک پہنچا چکا، تمام اوصیاء دا طریقہ ہدایت میں علی تواڈے تک پہنچا چکا۔ اور پھر فرمایا وَأَدَّبْتُكُمْ بِصُوتِي فَلَمْ تَسْتَقِیمُوا، امیر المومنین فرمائے میں تازیانے نال تنبیہ کیتی ہے تسا نہیں سمجھے، یعنی میں علی اس نظام ہدایت واسطے تازیانہ استعمال کیتے، مگر تازیانے دے استعمال دے بعد بھی تسا رائے حق تے قائم نہیں ہوئے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا وَحَدَوْتُكُمْ بِالزَّوَاجِرِ فَلَمْ تَسْتَوْسِقُوا، پھر آقا فرما رہے ہیں میں نے ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے بھی تمہیں ہنکانا چاہا ہے، مگر پھر بھی تم نے علی کی بات نہیں مانی۔ چار چیزاں ہو گئیاں نا، انبیاء دیا نصیحت میں علی تواڈے تک پہنچا چکا، سنن والے ڈھیرن، نصیحت حاصل کرن والا کوئی نہیں، تمام اوصیاء دا طریقہ ہدایت میں علی استعمال کر چکا، مگر راہ ہدایت تے قائم رہن واسطے تیار کوئی نہیں، تازیانے جیسی سختی میں علی استعمال کر چکا، ڈانٹ ڈپٹ سختی لہجے دی سختی میں علی اختیار کر چکا، مگر دونوں استقامت صراط مستقیم تے ثابت قدمی راہ ہدایت تے چلنا، فرمایا میں نے تواڈے چ نظر نہیں آیا۔ اور اگلا جملہ میرے آقا فرما رہے ہیں للہ انتم، تمہیں خدا ہی سمجھے، للہ انتم، تمہیں خدا ہی سمجھے کہ آخر تم کیسے ہدایت پاؤ گے، تم کیسے حقائق اور نصائح کو قبول کرو گے۔ اور اگلا درد جملہ امیر المومنین فرما رہے ہیں اتتوقعون اماما غیری یتو بکم الطریق، میرے علاوہ کسی اور امام کے منتظر ہو جو تمہیں بہتر رستے پہ چلائے گا۔ توجہ فرمائیے جناب نے، میں پہلے عرض کیتا ہے کوئی روایتی انداز نہیں، دعوت فکر ہے، چنیدہ حضرات تشریف فرماؤ، ظاہر اگر ایسی گفتگو تواڈے جیسے مجمع نہ کرا تھا کتنے کرا یا کون سمجھائے، کیا میں علی کے علاوہ کسی اور ہادی کا تمہیں انتظار ہے؟ اور جڑا جملہ میں پہلے قبلہ صاحب دی زبان تو نکلے جملے عرض کر گیا، جب یہ بھی مانتے ہو کہ علی جیسا ہادی کوئی نہیں، جب علی کو مانتے ہو تو علی کی ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ کسی اور امام کا انتظار ہے؟ کیا مجھ سے بہتر کوئی اور تمہیں نظر آتا ہے؟ اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں یرشدکم السبیل، کیا میرے علاوہ تمہیں اور کوئی راہ بر دکھائی دیتا ہے جو سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گا؟ اگر علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو پھر حکم علی سے سرتابی کیوں؟ اگر میرے سے بڑا تمہارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے پھر علی کے فرامین کو پشت کیوں؟ اگر علی سے بڑا انبیاء کا وارث تمہیں دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا پھر علی کا ناج البلاغہ تمہارے ممبروں پہ کیوں نہیں؟ پھر علی کا ناج البلاغہ تمہاری مجالس میں کیوں نہیں؟ پھر علی کا کلام تمہاری گفتگو کا حصہ کیوں نہیں؟ اس تو بڑا درد اور کرب امیر المومنین دے جملے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو نا، یعنی امام فرما رہے ہیں میری جو نیہ مندے، کیا میرے تو بہتر کوئی اور ہادی ہے جڑا راہ ہدایت دی طرف رہنمائی کرے؟ لیکن میرے محترم سامعین، سب کچھ ہے مگر فرامین آل محمد اور اہل بیت اطہار دے پیغام اور فرامین تے توجہ نہیں۔ اور اسی جو سب تو بڑا ساڑے معاشرے جڑی اس وقت چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے فقر اور محرومی، کہ ساڑے ہاں فقر ہے، محرومی ہے، غربت ہے، وسائل زندگی دستیاب نہیں۔ امیر المومنین 1400 سال پہلے خودیاں وجوہات بھی بیان کر کے گئے،
امراء اور غربا دیا حقوق و فرائض بھی بیان کر کے گئے. تو اور میرا آقا امیر المومنین کلمات قصار کلمہ نمبر 328 حکمہ نمبر 328 چلی فرما رہے ہیں ان اللہ سبحانہ فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء. فرمایا یاد رکھو اللہ نے امیروں کے مال میں غریبوں کا رزق رکھ دیا ہے. اللہ نے امیروں کی دولت میں، اللہ نے اغنیاء کے مال میں فقراء اور مساکین کا رزق اللہ نے ان اغنیاء کے مالوں میں رکھ دیا ہے. اور علی پہ فرمائیں فما جاء فقیر الا بما متع بہ غنی. فرمایا جدیں کوئی بھکھا فقیر نظر آوے، کوئی غریب نظر آوے، سمجھ جاؤ ایدہ حصہ کوئی غنی کھا گئے، ورنہ ایدہ رزق تا مقرر ہے. ہاں اور اتھے بڑا خوبصورت ایک بزرگ جملہ آکھ سکتا ہے کوئی بندہ جدہ راز خالق ہے تا خالق اسباب پیدا کرے. تو قبلہ بڑا خوبصورت جملہ فرما رہے ہیں رزق دیونا اسباب زندگی پہنچاونا کام خالق دا ہا. تینو دولت دے کے اللہ اپنا وکیل بنا چھوڑے، کام میرا ہے کر تو، تاکہ اس معاشرے عزت حاصل کر، تاکہ اس معاشرے مقام حاصل کر، تاکہ فقراء اور مساکین دیا دعائیں دا حقدار بن، تاکہ آخرت دے آجر دا حقدار بن. تو اسے فرمایا جدہیں کوئی فقیر نظر آئے، جدہیں کوئی تنگ دست نظر آئے، امیر المومنین فرما رہے ہیں سمجھ جاؤ او دا حصہ کوئی دولت مند دبا کے بیٹھے. اگر وہ واجبات ادا کرے ہا، اگر وہ سہم امام ادا کرے ہا، اگر وہ غنی سہم امام ادا کرے ہا اور سہم سادات ادا کرے ہا، یتیم فاقیہ نال بسر نہ کرن ہا. تو پہلی چیز جس کی طرف امیر المومنین نے اس اسلامی معاشرے دے اندر اور اس اسلامی نظام زندگی میں ترائے مثال عرض کی تین، اگر میاں بیوی دے حقوق دے متعلق، اگر طہارت و پاکیزگی دے متعلق، اگر آداب دسترخوان دے متعلق اتنے فرامین موجود ہیں، تو کیا خیال ہے اقتصادیات، معاشرت اس تو معصوم نظر انداز کر گئے اسے نہیں. ایک چیز نو آل محمد نے نہ صرف اپنے فرامین بلکہ اپنی عملی زندگی دے ذریعے بھی بیان فرمایا. اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں واللہ تعالی سائلہم عن ذالک. وہ اغنیاء، وہ دولت مند لوگوں مطمئن ہو کے زندگی نہ بسر کرنا، اگر تواڈی وجہ تو کہیں فاقیہ نال گزاریے بروز محشر خدا تواڈے کولو مواخذہ کرے سی. اس دے دربار دے سوالاں دا جواب تیار کر کے آمنا. یہ نہیں جو گزر گئی اور کہیں دیا جوان بیٹیاں فاقیہ نال سمدیاں رہیاں، کہیں دا جوان بیٹا بغیر علاج دے تڑپ دا رہیا. اور میں عموماً ایک جملہ ممبر دے آدھا رانا معاشرے اگر جوان تڑپ دے رہے بغیر علاج دے اور غریب دیا جوان بیٹیاں فاقیہ نال سمدیاں رہیاں اور تیرے گھوڑے مربع کھاندے رہے اور تیرے کتے قیمہ کھاندے رہے، سرکار امیر المومنین فرمائیں مطمئن ہو کے نہ ستا رہیں واللہ تعالی سائلہم عن ذالک. خالق نہ غریباں دے حقوق دا تیرے کو سوال کرے سی. اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں قسم ابن عباس نو مکہ دا گورنر ہے، سرکار امیر المومنین نے جناب قسم نو خط لکھیا وانظر الی مجتمع عندک من مال اللہ فصرفہ الی من قبلک من ذوی الایال والمجاع. فرمایا جیڑا مکہ اور مکہ دے لوگا کو بیت المال اکٹھا ہوئے، امیر المومنین فرمائیں اتھائیں مکہ دی آبادی جو ویکھیں کون حقدار ہے جہندے تک مال خدا پہنچاواں. فرمایا مکہ وسن والے ذوی الایال والمجاع، خاندانہ والے، اہل و عیال والے، کثیر اولاد رکھن والے، غریب فاقہ کش لوگ یا فاقہ نال سمن والے انہاں تک مال پہنچائیں. پھر فرمایا مصیباً بہی مواضع الفاقد والخلات،
فرمایا اللہ دا اے مال انہاں لوگاں تا خرچ کریں جڑے حقیقی ضرورت مند ہوئیں، پیشہ ور نہیں۔ انہاں حقیقی ضرورت مندہ تک اپنا مال خود پہنچا۔ اور پھر امیر المومنین پہ فرمائے دیں اگر مکہ دی سرزمین تو بچ جائے اور اس علاقے دے فقراء اور مساکین تو بچ جائے، پھر علی پہ فرمائے دیں وما فضل عن ذالک فاحملہ الینا لنقسمہ فی منقبلنا، او دے بعد او مال کوفہ بھیجیں تاکہ علی کوفہ دے یتیمہ تے فقراء تک پہنچا سکے۔ فقر اور محرومی دا علاج۔ اور اسے واسطے علماء فرمائیں دیں توڑے صدقات و خیرات واجب ہیں یا مستحب؟ پہلا حقدار توڑا قبیلے، توڑا اپنا خاندان ہے، توڑے اپنے رشتہ دار ہیں۔ فرمایا سب تو پہلے اپنے مستحبات و واجبات اپنے قبیلے دے فقراء اور مساکین تے خرچ کر۔ پھر اس دے بعد فرمایا اپنی بستی والے تو بچ پوے، پھر دوسرے شہرت منتقل کر، سوائے ہنگامی حالات دے، سوائے ایمرجنسی۔ اگر میں تفصیلی گیا تو وقت چلا ویسی۔ اور پھر میرے آقا امیر المومنین پہ فرمائے جناب مالک اشتر نے میرے آقا نے خط لکھیا، مکتوب نمبر 53، فرمایا اللہ اللہ فی الطبقۃ السفلی من الذین لا حیلۃ لہم والمساکین والمحتاجین واہل البوس والزمنہ۔ امیر المومنین پہ فرمائے مالک اشتر انہاں لوگاں دے بارے اللہ کو ڈردہ رہیں، او مسکین، او محتاج، او فقیر اور او معذور جنہاں دا اللہ دے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ فرمایا انہاں دے بارے اللہ کو ڈردہ رہیں، متا کوئی انہاں دے حق دا غاصب نہ بنے۔ مساکین، فقراء، معذور جنہاں دا اللہ دے علاوہ کوئی سہارا نہ ہوئے، فرمایا انہاں دے بارے خوف خدا کرنا۔ اللہ نے توڑے مالیں جو نہ فقراء اور مساکین دا حق رکھے۔ اور پھر میرے آقا اس طبقاتی تفاوت جدہ فقر ہوئے اور محرومی ہوئے اور لوگاں غربت، پھر دو طبقے وجود چاندیں، ایک عمراء دا طبقہ، ایک فقراء اور مساکین دا طبقہ۔ اس طبقاتی تفاوت دا علاج بھی امیر المومنین بیان فرما گئے۔ اور خطبہ نمبر 127 میرے آقا نے فرمایا اضرب بطرفک حیث شئت من الناس فہل تبصر الا فقیرا یقابد فقرا او غنیا بدل نعمت اللہ کفرا۔ توڑے اور میرے آقا پہ فرمائیں جدہ معاشر نگاہ دوڑے سے تین دو قسم دے لوگ نظر آسن، کہیں او حسن جیرے ایڈے دولت مندن جو کفران نعمت پہ کریں دن، کتیاں تے کروڑا روپے خرچ کر رہے ہیں، گھوڑیاں تے کروڑا روپے خرچ کر رہے ہیں، اپنے بیٹے دی برتھ ڈے تے لکھاں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ فرمایا نعمتاں کفران نعمت نہ انہاں دا جائز اور حلال استعمال۔ فرمایا دو طبقے نظر آسن، یا ایسے غنی جنہاں نو اندازہ ہی کوئی نہیں، یا ایسا فقیر جڑا دو وقت دی روٹی تو بھی تنگ ہے۔ اور اے دے بارے پھر میرے آقا نے عثمان ابن حنیف نے ایک خط لکھ دیا، فرمایا میں سنے تو ایسے دسترخوان تے گئے ہیں جتھے غریبہ تے پابندی آئی۔ عثمان بن حنیف نے میرے آقا نے اور مکتوب نمبر 45 سے فرمایا وما ظننت انک تجیب الى طعام قوم عائلهم مجفو وغنیهم مدعو۔ فرمایا من تے امید نہیں جو تو ہی ہو جائے دسترخوان تے ویسے جتھے امیران و دعوت ہو سی تے غریبہ تے پابندی ہو سی۔ فرمایا اے علی دا طرز زندگی تا نہیں، یہ امیر المؤمنین دا طرز زندگی نہیں۔ فرمایا تو گورنر علی دی طرف عامل۔ میرے آقا فرما رہے ہیں تینوں اس دسترخوان تے ونجنا چاہی دے جتھے امیر نال غریب نو بیٹھن دی بھی اجازت ہو۔ اس طبقاتی تفاوت دا نتیجہ بھی ہونا سادہ معاشرے امن نہیں، معاشرے سکون نہیں، چوری زیادہ، ڈکیتی زیادہ، جہندہ وس لگ دے جتنا مل سک دے کوشش کر دے جو لوٹ لیں، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ۔ امیر المومنین 1400 سال پہلے بیان فرما گئے
کلمات قصار میرے آقا دا 476 نمبر حکمہ جیسے فرمایا والحیفہ یدعو الی السیف توڑے میرے آقا فرما رہے ہیں جدہ کہتے ظلم زیادہ کرے سو فرمایا جیڑا مظلوم ہو سی و تلوار تا اٹھے سی فرمایا جیڑا توڑے ظلم دی وجہ تو دب رہا ہویا جنہوں پتہ ہوئے جو میرا مال ایک کھا گئے میرے حقوق ایک کھا گئے وہ تو آنکھیں جو ظلم بھی کرا تے تڑپے ہی کوئی نہ سرکار امیر المومنین فرمائنے جتھے لوگاں دے حقوق غصب ہوئے وقت غریب تلوار تا اٹھے سن اور آج دی اس بد امنی دے متعلق بھی میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا اور تاج البلاغہ دے ابھی کلمہ نمبر 372 حکمہ نمبر موجود ہے فرمایا وَإِذَا بَاخِلَ الْغَنِيُّ بِمَعْرُوفِهِ اگر ذرا غور نہ سننا اِذَا بَاخِلَ الْغَنِيُّ بِمَعْرُوفِهِ بَاعَ الْفَقِيرُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا ہو توڑے اور میرے آقا پہ فرمائنے جدہ غنی نیکی اج بخیل ہوئے سینا تا فقیری دنیا دے بدلے آخرت ویچ چھوڑے سی جملہ میں نہیں سمجھا سکیا جدہ امیر اپنیاں نیکیاں بخیل ہوئے سی سہم امام ادا نہیں کرنا سہم سادات ادا نہیں کرنا رشتہ داراں دے حقوق ادا نہیں کرنے فقراء اور مساکین دا خیال نہیں کرنا فرمایا جدہ غنی نیکی بخیل ہو سی تو فقیر کیا کرے سی اپنی آخرت دنیا دے بدلے ویچ چھوڑے سی قاد الفقر ان یکون کفرا معصوم فرما گئے کدی کدی غربت بندے نو کافر کر چھوڑیں دی جندہ جوان بیٹا بغیر علاج دے تڑپدا پے جنہی بیٹی دے سر ڈھانپن دی چادر نہیں جنہی بیٹیاں دے پردے واسطے چار دیواری دا انتظام نہیں اس نو کیا لگے حلال کیا ہے حرام کیا اس نو کیا لگے اپنا کیا ہے پرایا کیا اس واسطے فرمایا اس دے بھی غریباں دے ظلم اور گناہ دا بھی ایک سبب خود امیر ہوندن فرمایا جدہ امیر اور دولت مند اور غنی نیکی انج بخیل ہو سی تے غریب محروم ہوئے سن حجت خدا پہ فرمائنے وقت و فقیر تے معاشرے دا محروم طبقہ دنیا دے بدلے چا آخرت ویچ چھوڑے سی بھئی ہون تا کم از کم فاقیہ تو بچہ آخرت ور ڈٹھی ہوئے سی اس واسطے فرمائے اس معاشرتی ڈکیتی چوری قتل و غارت سٹریٹ کرائمنگ انہا تمام چیزاں دا ذمہ دار امیر المومنین دولت مند نو قرار دے رہے ہیں ہر گلیج راہن والا خوشحال مومن ہی اگر اپنے واجبات ادا کرے تو کم از کم اس گلی والے نو ڈکیتی دی نوبت نہ آئے ہر قبیلے دا اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ محمد و آل محمد بلندر صلوات کوئی توجہ فرمائیے جناب نے کوئی زیادہ غیر رسمی گفتگو تو نہیں ہو گئی نا اور میرے محترم سامین سرکار امیر المومنین کائنات دے حقوق دا محافظ علی انسانیت دے حقوق دنیا نو دا سامان والا محافظ حق علی ابن ابی طالب توڑیر میرے آقا نے باقاعدہ دوسرے دے حقوق دے خیال رکھنے متعلق فرمایا حکمہ نمبر 241 موجود ہے امیر المومنین فرمائنے ہو دنیا ظلم نال زندگی بسر کرن والا راحت زندگی بسر کرن والا دولت کھیلنے والا مظلومہ دا خیال نہ رکھن والا بھول نہ ونجے یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم فرمایا جدہ مظلوم ظالم تے قابو پایا او دن اس دن تو سخت ہو سی جدہ مظلوم تے ظالم دی گرفت ہے کیا مراد ہے جملہ تھوڑا مشکل ہے آسان کرا آج ظالم دی گرفت مضبوط ہے مظلوم خاموش ہے لیکن جدہ عادل دی بارگاہ اس واسطے فرمایا یوم المظلوم آخر مظلوم دا بھی تا ایک دن ہے
اور فرمایا جد اس مظلوم نو اللہ طاقت دیتی اج بول میدان محشر وچ فرمایا وہ مظلوم دا دن تیرے اینا عارضی چند دنہ دی زندگی تو بڑا سخت ہو سی ادا پتہ لگ سی حق کیا ہے باطل کیا ہے ظالم کون ہا مظلوم کون ہا اور پھر سرکار امیر المومنین نے فرمایا اور اس دیوج بھی ظلم دیاں کئی قسمن سرکار امیر المومنین نے ایک جملے بیان فرما دیتا فرمایا ظلم دی سب تو بڑی اور شدید ترین شکل کیا ہے سرکار امیر المومنین پہ فرمانے ظلم الضعیف افحش الظلم کمزور تے ظلم کرنا سب تو بدترین ظلم ہے کمزور تے ظلم کرنا جیدہ ہاتھ پکڑن والا کوئی نہ ہوئے اور میں چار آئمہ دیاں وسیعتہ چار معصومین دیاں وسیعتہ پڑھیاں میدان کربلا امام حسین علیہ السلام نے فرمائے اور 5 محرم امام زین العابدین نے جملہ فرمایا کہ میں تو انہوں آؤ وسیعت کرا پہلے امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں آخری ویلے میں نو باب علی نے فرمایا حسنین آؤ میں تو انہوں وسیعت کرا جڑی پیغمبر میں نو کر کے گئے اور پھر امیر المومنین نے آخری وقت فرمایا پیغمبر اعظم دے بعد امیر المومنین اور پھر جناب امام حسین فرما رہے ہیں سجاد بیٹا اور ودع خیام کر دے ہویا آخری ودع کر دے ہویا فرمایا سجاد میں تینوں وہ وسیعت کردہ جڑی میں نو ٹر دے لے بابا علی کر کے گیا اور وطیو وسیعت 5 محرم زین العابدین نے فرمایا باکر بیٹا میں تینوں وہ وسیعت کرے نا جنہوں میری دا محرم آخری ودع کر دیا میں نو بابے فرمایا کیڑی فرمایا اس تے کدی ظلم نہ کرنا جہاں اللہ دے علاوہ کوئی نہ ہوئے اس بندے تے کدی ظلم نہ کرنا جہاں اللہ دے علاوہ کوئی سہارا نہ ہوئے پیغمبر امیر المومنین نو وصیت کر گئے امیر المومنین حسنین شریفین حسین مولا 10 محرم نو اور پھر زین العابدین امام محمد باقر سلسلہ دیکھو سید الانبیاء تو لے کے امام محمد باقر علیہ السلام تک کتنا خوبصورت ایک جملہ فرمایا کدی اس بندے تے ظلم نہ کرنا جہاں اللہ دے علاوہ سہارا کوئی نہ ہو اور میرے محترم سامعین اس سے میرے معصوم امام نے اس دنیا دے بعد آخرت دی زندگی دی طرف اشارہ کر دیا مکتوب نمبر 26 خط نمبر 26 ہے مفتی صاحب قبلہ جڑا ترجمہ کیتا ہے اس دی ترتیب دے مطابق میں حوالے عرض کر رہے ہیں فرمایا وَبُو سَالِمَنْ خَصْمُهُ عِنْدَ اللَّهِ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاقِينَ سرکار امیر المومنین فرما رہے ہیں سب تو وڈا بدبخت و بندے بروز معاشر دربار توحید جہندے دشمن فقیر تے مسکین حسین کائنات دا سب تو بڑا بدبخت و انسان کہ دربار توحید جہندے دشمن فقراء اور مساکین حسین جدہ تیرے محلے دی سیازادی دامن پکڑ کے آکسی تیرا دامن پکڑ کے آکسی یا احکم الحاکمین ادھے کتے کھیمہ کھاندیاں میریاں دھیاں فاقیاں نال سمدیاں رہیاں ادھے گھوڑے مربے کھاندیاں میرا جوان پتر علاج بستے تڑپدا رہے اے محلات تعمیر کردہ رہے میریاں جوان دیاں دے پردے واسطے 4 دیواری کوئی نہیں سرکار امیر المومنین فرمائنے کائنات دا سب تو وڈا بدبخت و انسان ہے جنہیں خلاف معاشر فقراء اور مساکین کھڑے ہو گئے میرے محترم سامعین فقط شہادت فقط مجلس فقط عزاداری فقط شبیہ تابوت کائنات دی و مظلوم ہستی علی بن ابی طالب خود میرے آقا فرما رہے ہیں دنیا والو کائنات دی رعایا ڈر دی ہے حاکم دے ظلم تو میں کائنات دا و مظلوم علی ہاں جڑا رعایا دے ظلم تو ڈر دا میرے روایات ہی پڑھے جدہیں کہیں عامل یا گورنر دے خلاف
کوئی شکایت لے کے آوے ہاں نا مولا تواڈے فلاں عامل ہے ظلم کیتا ہے، اے زیادتی کیتی ہے، اے نا انصافی کیتی ہے، میں روایات پڑھے چہرے دا رنگ بدل ونجیا، ہنجو لڑ پوے نا، لب کپ کپی، اس فقیر مسکین شکایت کرن والے دی طرف توجہ بعد کر دین، ہاتھ دعا دے بلند کر کے دین، میرے اللہ انہوں میں نہیں آکھیا جو تیری مخلوق تے ظلم کریں، فوراً بارگاہ توحید وچ علی جی عادل نمائندہ عرض کر دین، میرا کریم اللہ انہاں عاملاں تے گوردراں نو میں نہیں آکھیا جو تیری مخلوق تے ظلم کریں، انہاں دا ذاتی عمل ہے، میں علی دا حکم نہیں، کال انہاں دے ظلماں دا حساب میں علی کو لوں نہ لویں۔ کل ہی میں حضرت ایک خط پڑھ رہا ہوں کہ بصرہ دے گورنر نو میرے آقا نے خط لکھے، میں سنے ہیں جو تو پیسے اپنے قبیلے نو زیادہ پہ دینے بیت المال چوں اپنے خاندان نو نواز رہے، توڑے میرے آقا پہ فرمینے جیڑا مال اس قوم دیا مجاہدہ نیزے دیا انیاں تے گھوڑا دیا ٹاپا تلے روند کیا کٹھا کیتا ہو تیرے قبیلے واسطے نہیں، وہ فقراء اور مساکین دا مال ہے۔ فرمایا جدہ میں علی دا خط پہنچے فوراً امانت میں علی تک پہنچا، فقط انسان بات طویل ہو گئی، میں جو کچھ سوچ کے ہم پہنچا ہی نہیں سکا، گفتگو نامکمل رہ گئی۔ میرے آقا دا خط نمبر 25 جا کے پڑھنا، ناج البلاغہ جنہ گھرے موجود ہوئے، انٹرنیٹ موبائل ہر بندے دی جیب وچ موجود ہے، مکتوب نمبر 25 امیر المومنین دا پڑھنا۔ میرے آقا نے ایک عامل نو خط لکھے جنہیں ذمہ آئی جو بیت المال دا مال اکٹھا کر، اتھے توڑے اور میرے آقا پہ فرمینے جدہ قبیلے چ ونجے انہاں نو آکھیں میں نو اللہ دے ولی تے خلیفہ خدا نے بھیجے، اگر توڑے مالج کوئی اللہ دا مال ہے تو میں وصول کریں آیا۔ امیر المومنین پہ فرمینے اگر وہ آکھیں جو ساڑے کو اللہ دا مال موجود کوئی نہیں، زد نہ کریں، چپ کر کے واپس آ ونجے، انہاں دا اور رب دا معاملہ ہے۔ حتیٰ کہ پھر میرے آقا نے فرمایا اگر وہ آکھیں جو ساڑے کو ہے اللہ دا مال، سونا چاندی جو دے میں قبول کریں، بیس نہ کریں، اور وہ اگر آکھیں ساڑے کو گھوڑے اونٹ بھیڑاں اور بکریاں ہیں جنہ جو اسا دیونا ہے حق خدا اور حق رسول اور حق امام، توڑے میرے آقا فرمینے انہاں دے جانوران دے واڑے ہیں جو اس وقت تک داخل نہ ہوئیں جب تک وہ آپ اجازت نہ دے میں۔ ساڑھے ہاں چادر اور چار دیواری دی کیا صورتحال ہے؟ ساڑھے ہاں کوئی حکمران کوئی حکومت ادارے نہ چادر اور چار دیواری دا تحفظ نہ جان علم، گورنر نو امام پیا دن۔ حتیٰ کہ اسے جملہ میں پھر کدی موقع ملیا تھا میں خط عرض کرسا بلکہ قبلہ تشریف فرمائن عرض کرسا اگر موقع ملے نجفی سے تشریف فرمائن کے خط لوگا تک ضرور پہنچایا جائے۔ آئی دے دور دے امیر المومنین فرما رہے ہیں گورنر اپنی جگہ تے، فرمایا جدہ کہیں بستی ونجے نا میں علی دی طرف نمائندہ بن کے، فرمایا خبردار انہوں نے گھریں چ داخل نہ ہونا، انہوں نے کنویں تے جا کے یعنی ڈیرے تے جا کے سردار نال ملاقات کر کے اپنے آون دا مقصد بیان کرے۔ اور پھر فرمایا زکاة دا مال، میں اگر وہ دی تفصیل چلا گیا تو مزید وقت چلا جاسی کیونکہ ماتمداری بھی ہے اور جلوس بھی ہے۔ آخری پیغام آخر تے میرے آقا نے فرمایا جیڑا مال اکٹھا ہو جائے بھیڑاں اونٹ بکریاں گائے، فرمایا جدو جانور میری طرف بھیجے نا، جیڑے سپاہیاں نو انہاں دا امین بنا کے میری طرف بھیج رہے ہوئے، فرمایا انہاں نو میں علی دی طرف ایک پیغام پہنچا دے میں، انہاں آون والے نو آکھیں جو مادہ جانوراں تو انہاں دے بچیاں نو جدا نہ کریں، مادہ جانوراں تو انہاں دے بچیاں نو جدا نہ کریں تاکہ اس بچے نو کوئی تکلیف نہ ہوئے، ماں تو جدائی دی تاکہ اس ماں نو تکلیف نہ ہوئے، اپنے بچے تو انسان تا بڑا مقام ہے۔ ناکہ دی بات امام کر رہے ہیں، اونٹ بھیڑ اور بکری دی بات امام کر رہے ہیں، فرمایا بیت المال دے انہاں جانوراں دے مادہ جانوراں تو انہاں دے بچیاں نو جدا نہ کرنا۔
دوسرا جملہ معصوم نے فرمایا انہاں مادہ جانوراں دا دودھ انہاں بچیاں دی خوراک ہو سی، انہاں لیاون والے سپاہیاں نو آکھنا پہلے بچیاں نو دودھ تو سراب ہون دے میں پھر انہاں دا دودھ اپنی ضرورت استعمال کریں۔ متا سپاہی ناکا دا دودھ دو کے خود پیندے رہیں اور اس ناکا دا بچہ بھوکا رہ جائے پیاسا رہ جائے علی برداشت نہیں کریں دے۔ ناکا دے جانور انہاں جانوراں دے بچیاں نو پہلے دودھ انہاں دی ضرورت دا استعمال۔ اور اگلا جملہ میرے آقا نے فرمایا سخت موسم دی شدت سفر نہ کریں، انہاں نو آکھیں سفر اس لئے کریں جلے جانوراں نو تکلیف نہ ہوئے، دن دے آغاز ہی سفر کریں پچھلے پار ہی سفر کریں، موسم دی شدت تو جانوراں نو محفوظ رکھیں۔ اگلا جملہ معصوم نے فرمایا جدہ سرسبز علاقے جو گزرے ہوئیں جلدی نہ کریں، انہاں جانوراں نو پتے کھاون دے میں بھئی سان جلدی ہے تے چابک مار کے تو گزر جائیے۔ فرمایا کوئی چراگاہ آئے، کوئی سرسبز و شاداب علاقہ آئے، انہاں جانوراں نو اپنے پیٹ دی ضرورت دا چارہ چرن دے میں جلدی نہ کریں۔ اگلا جملہ ایک ہے سیدھا رستہ مگر ہے اجاڑ، ایک ہے لمبا رستہ مگر چشمہی ہے، پانی ہے، سبزی ہے۔ علی امیر المومنین پہ فرمائیں سپاہیاں نو آکھیں انہاں جانوراں نو لے کے اجاڑ رستیاں تو نہ آمین، باویں سفر لمبائی کرنا پوے، سرسبز و شاداب رستیاں تو جانوراں نو لے کے آمین۔ اگلا جملہ معصوم پہ فرمائیں زیادہ دیر انہاں جانوراں دی پشت سواری نہ ہومن، جو انہاں دی سواری دی وجہ تو متا جانور تھک پوے، مسلسل انہاں دیتے سوار نہ ہومن، سواریاں بدل بدل کے سواری کریں۔ اور دوسرا فرمایا جتھے تھک پویں جانور اتھے آرام کرے آئے، بھاویں جانور رہن ہے تا مخلوق خدا، کوئی پتہ لگے معیار زندگی حسنین دے بابے دے نزدیک کیا ہے؟ 21 ماہ رمضان ہر یتیم نو پتہ لگے علی کون ہن۔ 21 ماہ رمضان شاید میں سارے جملے نہ پڑھ سکا، منہ پیارا صحابی ساسا بن سوہان عبدی، میں پہلا جملہ آکھے ہر آزادار دیاں ہنجو لڑ پیاں جدہ زخمی بابے نو لے کے گھر آئے نا حسنین شریفین تے آکھے میرے آقا نے حسن میرے صحابہ نو گھران دو وال ونجن۔ یہ اگلے جملے امام نہیں فرمائے، یہ ساڑھے جملے یا علماء نے دی وجہ بیان فرمائیے، امام نہیں آکھیا جو میری دھیاں دی آواز نہ سنے، نہ امام نے فقط اتنا فرمائے میرے صحابہ نو گھران دو ٹور ونجن۔ علماء وجہ بیان کر دیں، وجہ کیا ہے جان دے ہن جدہ دھیاں میرا زخمی بدن ویک سن، میری دھیاں دے وین بلندو سن، علماء نتیجہ دیتے علی دی غیرت برداشت نہیں کریں دی، میری دھیاں دے روان دی آواز میرے صحابہ دے کرنا تھے، سارے عزادارانو نار رلا کے کوفہ نجف دا رک کر کے اقصا مولا آ ویکھو آ شام غریبہ مولا آ ویکھو آ کوفہ تے شام روایات ملے سارے صحابی حکم امام من کے ٹر گئے، نہیں گئے جناب ساسا بن سوہان، خدا صحت اور طول عمر عطا فرمائے۔ میرے استاد محترم ملک اجاز حسین صاحب قبلہ بڑے خوبصورت رنگی جے جملے بیان فرمائے نے، جدہ حسن مولا واپس آئے نا دہلیز علی تے پیشانی رکھ گئے، ساسا روندے بیٹھے آن، حسن مولا ہی ہو کچھ بچے، ہاں ساسا تے میرے بابے دا اعلان نہیں سنیا؟ مولا سنے اعلان، فرمایا ہر کوئی ٹر گئے تو کیوں نہیں ٹریا؟ آدھے مولا جدہ نہ سنے نہ توڑے بابے نو ضرب لگی ہے، ٹرن دی طاقت ہی مک گئی۔ مولا جدہ نہ سنے نہ جو
اٹھ دے ہی دئی ساسا بن سوہان جی صحابی پیادے مولا بابے نو آکھو نا ایک واری رخ انور دی زیارت چا کریں تاکہ میں ساسا ٹرن دے قابل ہو سکا ہن آپ اندازہ لاؤ کیڑا پیارا صحابی ہے آخر جدہ گھر پہنچ گئے دھیاں تا آ گئی ہو سن زخمی بابے قول لیکن پردے دا انتظام کرایا اسی ساسا نو بلایا نے جھان پہ امام تے ساسا لیکن میں اتنا آدھارانا اور دوسری روایت بھی عرض کرا جدہ نجف دفن کیتے ہیں نا بابے نو حسنین شریفین ایو ساسا دعا بھراوان دے نال ہن تعویز قبر بن کر کے جدہ حسنین چند قدم ٹرین نا جناب ساسا نال کوئی نہ دعا بھراوان جدہ موڑ کے ڈٹھے تا علی دی قبر تے ساسا جھنے ہوئے اور امیر المومنین دی قبر دی مٹی جاؤ کے اپنے والج بیٹھے پہنے نا ایو کو جا کا فرمائے ساسا اساں ٹرے وینے آئے تو قبر دے بیٹھے آدھے مولا قدم اٹھ دے ہی نہیں علی جی سردار نجف دفن کر کے میں ساسا کی میں واپس ونجا میں سارے آزادارہ نو نار رلا کے اکسا ہائے ساسا تو علی دی شہادت برداشت نہیں کر سکیا کی میں کر گئی اسی زینب جائی دی اجرکم اللہ اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ رکھو خالق توڑے آنسو قبول فرمائے 18 دا روزہ تھی ام کلثوم دے گھر میں ابتدائی ایک جملہ عرض کیتا ہے 21 دی رات ہر یتیم نو پتہ لگے علی کونا نمک جو دی روٹی دودھ دا جام فرمایا بیٹی ایک کھانا اٹھا لے بابے دی مزاج شناس دی دودھ دا جام اٹھائے ساری رات سدے نہیں کہیں ویلے مسلح عبادت دے کہیں ویلے ویڑے کہیں ویلے سورہ یاسین دی تلاوت کہیں ویلے پڑھ دیں لا حول ولا قوت الا باللہ دی پوچھی ہے بابا میں بھول دیا یا ساری رات ستے کوئی نہیں واللہ ما قذبتو ولا قذبتو وانہا لیلت اللتی قد وحدتو علی پیا دن بچڑا وعدے علی رات آ گئی آنکھیں بی بی بابا جودہ بن حبیرہ نو بھیجو اذان پڑھے بھانجے امیر المومنین دا فرمایا نہیں آج دی اذان میں علی آپ پڑھ سا دروازے تے پہنچیں ابا ددامن میخ نال اتھے موت دے بارے چند اشار پڑھیں چھوڑ رہے ہیں بدخان رستہ روکے کائنات دا عادل امام جدہ دھی روکے لگی اتھے فرمایا نہیں انہوں کچھ نہ آگ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ جملہ لکھے رو کے پیدیں ہونے نادیاں آوازاں بلندیں ہونے لازے تائیں میریاں دھیاں دے بھائیں بابا کے پیا دیو اتھے میرے آقا نے فرمایا ایک کلمہ حق ہا جڑا علی دی زبان تو جاری ہو گیا اتھے بھی عادل امام پہ فرمائے دے ننان دے دانے پانی دا خیال رکھے آئے پرندیاں دی اتنی فکر ہے پالتو پرندے نہ دے دانے پانی دا خیال نہیں تا آزاد کر چھڑائے گلدستہ اذان تے اللہ اکبر نمازیاں نو جگائے پہلی رکعت دے سجدے سر رکھیا کائنات دے شقی ترین انسان ذرب ماری امام روئے کائنات ہونے روئے کائنات زخمی ہوئیے مسجد کوفہ دے دروازے ٹکرائن صدا بلند ہوئیے قد قتل امیر المومنین او میرے وطن دے شریفو ہر کہیں سنے اعلان پر جویں سنے علی دیاں دیاں اتھے رک ایک جملہ دارانا دو موقع جتھے جبرائیل اعلان کی دے
دو منا دیاں جبرائیل کی دیاں نے کونی ماہ رمضان دو جیدہ محرم 19 ماہ رمضان کوفہ دا محرم کربلا جدا باب نظرب لگی آدھائی قد قتل امیر المومنین جدا کربلا غریب دیا ظلفائد کمینے ہاتھ پائے پہلی ضرب دیا قد قتل الحسین بے کربلا ازادارو فرق بڑھے میادہ دعا موقعات کوفہ بابا زخمی کربلا غریب زخمی کوفہ دا اعلان کرنا لے جبرائیل آئی کربلا اعلان کرنا لے جبرائیل غربت دا پندازہ کر دو اعلان علی دی دی سنے اجر و کمال اللہ دو اعلان علی سنیں فرق بڑھے جدہ کوفے سنے گھر را جدہ کربلا سنے خیمہ جدہ کوفے اعلان سنے آدھی حسن جلدی عباس حسین جلدی آؤ میں کوئی اعلان بھی سن دیا جدہ کربلا اعلان سنے قد قتل الحسین بے کربلا نہ غازیہ نہ کوئی بھیرا اور بس کوئی نہیں لگا دیا ابن سعد چھڑا لے زہرا دا پتر دیا دوڑے جو مسلمان کوئی نہیں ہے مہر نبوت اجرکم اللہ اجرکم اللہ زیادہ بس آخری وین نہیں پڑھ سکتا سوری شہادت آخری دو جملے پترائن شیخ جعفر شستری علیہ رحمہ لکھے دیاں رک گئیاں جیڑا پیارا بابا اس پردے مجبور کی تے رک گئی ہے دروازے تے آدھی کھڑی ہے جلدی آویں مینو دسیں بابے دو خیر تہے دیاں رک گئیاں میادہ شیعہ مجلس ہوئے جلوس ہوئے کدا پردہ نہ چھوڑے اوکھا بچائے علی دی دی رک گئی تے پوترائن مسجد شیخ جعفر شستری علیہ رحمہ لکھے جدہ ایک ضرب دا زخمی بابا ڈٹے رو کیا دین لیت الموت آدمنا قبل حاضر اليوم بابا سنو موت آگئی ہویا تینجے بابے نو زخمی نہ ڈٹھا ہویا میادہ حسن مولا ہکو ضرب دا زخمی بابا ڈٹھے موت منگی او میں قربان سید سجاد صبران جدہ دعوی دی دیگر زخمی بابا نیزے جنیزے ہن اجرکم اللہ اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نبی بس آخری جملہ دادر تھک گیا یہ آخری وین ہکو قاتل ہکا ضرب آیا قاتل کرے نا ہکا ضرب مار کے دوڑ گئے حالے بابے کندہ تائیں نہیں پہنچا میرے آقا دا زخمی بدن جو صدا یہ قاتل گرفتار ہو کے آگئے جدہ سامنے آئے آدن کیا میں تیرا چنگا امام نام بس یہ جملہ جلاز کرنا چاہنا ہکا ضرب ہکا قاتل مار کے دوڑ گئے رکا نہیں وجہ کیا آئی جاندہ ایندہ حسن موجود ہے ایندہ غازی موجود ہے ایندہ پتر موجود ہے میں قربان کربلا دے غریب ہو جائے نو شمر سایہ گڑ گڑ مرے در اے جاندہ ایندہ سجاد بیمار میں آدم اللہ دا نہیں گزرا حرامی گرفتار ہو کے آگئے اتنا پتہ لگے قاتلوں نے پکڑی دے جنہاں دے جیندے ہوئے ہو تیرے پتر موجود ہیں تیرے صاحب ہو میں قربان کربلا دے غریب دا جیندی لاش ترائے دیالے دو
ماتم مظلوم، ماتم امیر، ماتم مظلوم.